وہ رب العزت کہ جس نے ہم پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں فی الفور سزا نہیں دے رہا، وہ رب العزت جو ہم گناہ گاروں پر بھی اپنی نعمتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس رب العزت نے ہم سب کو سن ہجری 1446 کے اختتام تک بھی پہنچایا، اور یہ ذی الحج کا مہینہ ہجری سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ یہ 1446 ہجری ختم ہو کر 1447 ہجری کی ابتدا ہوگی۔ یہ اسلامی مہینے کا 12واں مہینہ، 4 حرام مہینوں کا جو ذکر فرمایا ہے اس میں یہ مہینہ شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر فضیلت دی، کچھ دنوں کو کچھ راتوں پر، کچھ راتوں کو کچھ دنوں پر فضیلت دی، اور اسی طرح اوقات میں بھی ایسا درپیش ہے کہ اللہ رب العالمین نے چند اوقات کو دوسرے اوقات پر فضیلت اور فوقیت دی ہے کہ یہ وقت قیمتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دن کے کسی ممنوع وقت کے علاوہ کسی بھی وقت میں اگر وہ نفل نماز کی ادائیگی کرتا ہے جزاک اللہ، تو اس عام نفل نماز کی ادائیگی میں اور رات کے آخری پہر میں اگر نفل کی ادائیگی کرتا ہے تو اس آخری پہر کی ادائیگی میں بڑا فرق ہے، وہ تہجد کی نماز کہلاتی ہے۔ تو تہجد کی نماز وہ بھی ایک نفل نماز ہے، لیکن عام وقت میں دن میں کوئی اگر نفل نماز پڑھتا ہے تو اس نفل نماز کا اجر و ثواب اس تہجد کی نماز تک نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ وہ وقت آرام کرنے کا وقت ہے، وہ وقت سونے کا وقت ہے، اور اس سونے کے وقت میں بندہ جب اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اس خلوت میں، اس تنہائی میں وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، تو اس کی فضیلت کی ایک الگ حیثیت ہے۔